یہ واقعہ ہجرت کی ابتدائی دنوں کا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے۔ مکہ جو بت پرستی کا گڑھ بن چکا تھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے خطرے کی جگہ تھا۔ قریشی سرداروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور ہجرت کا حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی اور سب سے پہلی خلیفہ بننے والے تھے، اس ہجرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر تھے۔ حضرت ابو بکر ایک امیر تاجر تھے جن کی تجارت شام اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی اور ان کے پاس اونٹوں کا ایک بڑا قافلہ تھا۔ ان کی دولت اللہ کی راہ میں خرچ ہوتی تھی اور ہجرت کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، گھوڑے، اونٹ اور مال، مگر ان میں ایک خاص اونٹنی تھی جس کا نام قصوہ تھا۔ اب یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پیارا تحفہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ قصوہ کوئی عام اونٹنی نہ تھی، اس کی رنگت گہرا بھورا تھی جو صحرا کی ریت سے مل جاتی تھی، اور اس کی لمبی گردن ایسے جھکتی تھی جیسے اللہ کی تسبیح کر رہی ہو۔ اس کی آنکھیں بڑی اور گہری بھوری تھی جن میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہلے سے سمجھ جاتے ہو۔ اس کی پیٹھ چوڑی اور مضبوط تھی جو لمبی سفر برداشت کر سکتی تھی، اور اس کے پاؤں صحرا کی پتھریلی زمین پر بھی نرم قدم رکھتے تھے۔ قصوہ کی عمر تقریباً 8 سال تھی جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا۔ اس کی جلد نرم اور موٹی تھی جو گرمی اور سردی دونوں سے بچاتی تھی، اور اس کا جسم صحرا کی طوفانوں کا مقابلہ کرنے والا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خاص طور پر تیار کیا تھا۔ اس کی پیٹھ پر نرم کپڑے بچھائی اور سامان رکھنے کے لیے مضبوط رسیاں باندھی۔ قصوہ کی ایک خاصیت تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے ہی سر اٹھاتی اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکنا چاہتی وہی رک جاتی۔ یہ اللہ کی نعمت تھی جو جانوروں کو بھی نبوت کی روشنی دکھاتی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصوہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دینے کا فیصلہ ہجرت سے پہلے کیا۔ وہ جانتے تھے کہ ہجرت کا سفر خطرناک ہے، صحرا کی لمبی راہیں، قریش کی تلاشی کی ٹیمیں اور پانی کی کمی۔ ایک رات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غاری ثور میں چھپی ہوئی تھی تو حضرت ابو بکر نے اپنے غلام عامر بن قہیرہ کو حکم دیا کہ قصوہ کو لے آئے۔ عامر نے قصوہ کو مکہ سے باہر لایا، اور جب وہ غار کے قریب پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا۔ قصوہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، اور جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام لیا، اے قصوہ، وہ آہستہ سے سر جھکا دیا جیسے سلام کر رہے ہو۔ حضرت ابو بکر نے مسکرا کر فرمایا، یا رسول اللہ، یہ میری دولت کا سب سے قیمتی حصہ ہے جو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ پیش کرتا ہوں۔ یہ ہجرت کی راہ میں آپ کی ساتھ ہوگی اور اللہ کی مدد سے ہمیں مدینہ پہنچا دیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصوہ کا سر سہلایا اور فرمایا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے ابو بکر۔ اس لمحے قصوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت بن گئی اور اس کی وفاداری اب اللہ اور رسول کی تھی۔ ہجرت کا سفر شروع ہوا۔ غار ثور سے نکلتے ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ پر سوار ہوئی اور حضرت ابو بکر بھی ساتھ تھے۔ قصوہ نے صحرا کی راہ پکڑی جہاں قریش کی تلاشی کی ٹیمیں گھوم رہی تھی۔ راستے میں جب قریش کا ایک گروہ قریب آ گیا تو قصوہ اچانک ایک پہاڑی کی طرف مڑ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کہا، مگر قصوہ نے جیسے اللہ کی طرف سے راہ دکھائی۔ اس نے تیز رفتاری سے چلنا شروع کیا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹکا نہ لگا۔ صحرا کی پتھریلی راہوں پر اس کی پاؤں نرم تھی اور اس کی سانس برابر رہتی۔ 2-3 دن کا سفر تھا، پانی کی کمی تھی، مگر قصوہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام دیا۔ اس کے پیٹ پر نرم کپڑے بچھے تھے، وہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے لیے رک جاتی وہی رک جاتی۔ ایک موقع پر جب صحرا میں راستہ بھٹک گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصوہ سے فرمایا، مدینہ کی طرف لے چل۔ قصوہ نے سر اٹھایا اور سیدھی راہ پکڑ لی جیسے وہ مدینہ کو پہلے سے ہی جانتے ہو۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا جو ایک اونٹنی کے ذریعے ظاہر ہوا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد قصوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کی ساتھی بنی۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں قصوہ سامان لے جاتی، اینٹیں، لکڑیاں اور پانی کی مشکیزیں۔
اس کی طاقت ایسے تھی کہ بھاری بوجھ اٹھا لیتے مگر کبھی شکایت نہ کرتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوحات میں بھی قصوہ شریک تھی۔ غزوہ بدر میں اس نے صحابہ کو حوصلہ دیا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوتی تو لوگ دیکھتے کہ قصوہ کی چال میں برکت ہے۔ ایک دلچسپ واقعہ ہے غزوہ خندق کا۔ جب قریش کی فوج مدینہ پر حملہ ور ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ پر سوار ہو کر سپاہیوں کا معائنہ کر رہے تھے تو قصوہ نے اچانک رک کر سر جھکا دیا جیسے دعا کر رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قصوہ، اللہ کی مدد قریب ہے، اور واقعی خندق کی کھدائی میں قصوہ نے مدد کی، پانی لے کر آئی اور تکے ہوئے مزدوروں کو آرام دیا۔ قصوہ کی ایک اور خاص بات تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم سمجھتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہوتی تو قصوہ سر جھکا دیتے اور جب خوش ہوتی تو اس کی چال تیز ہو جاتی۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ قصوہ کی عمر لمبی تھی مگر وہ کبھی بیمار نہ ہوئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے فرماتے ہیں کہ قصوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے ہی کھڑے ہو جاتے اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے کا اشارہ کرتے وہی بیٹھ جاتی۔ یہ ان کی امت کے لیے مثال تھی، وفاداری، صبر اور اللہ پر بھروسہ کی۔ آخر کار قصوہ کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی جاری رہی مگر وہ ہمیشہ ہجرت کی یادگار رہی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تحفہ نہ صرف ایک جانور تھا بلکہ اللہ کی نعمت کا ذریعہ تھا، جو ثابت کرتا ہے کہ اللہ اپنے رسول کو ہر حال میں مدد دیتا ہے۔ یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ تحفے کی قدر اللہ کی راہ میں ہوتی ہے اور ایک سادہ اون میں بھی معجزہ بن سکتے ہیں۔ قصوہ کی یاد آج بھی زندہ ہے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی ایک جھلک تھی۔